مسیح یسوع کے نام میں آپ سب دیکھنے والوں کو پاسٹر آصف رفیق کی طرف سے بہت بہت سلام، اور مسیح یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنا بہت بہت مبارک ہو۔ اور میری یہ دعا ہے کہ مسیح کے جی اٹھنے کی جو قدرت ہے وہ پورا سال آپ کی زندگیوں میں، آپ کے خاندانوں میں قائم رہے۔ ہمارے لیے آج کا پیغام، اور یہ بڑا خاص پیغام ہے جو کہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے اور بہت ٹھوس بنیاد ہے۔ لوکا کی انجیل اس کا 24واں باب اور اس کی 5ویں اور 6 دو آیات میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا۔ یہاں پہ یوں لکھا ہے، جب وہ ڈر گئیں اور اپنے سر زمین پر جھکائے تو انہوں نے ان سے کہا، زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے۔ یاد کرو کہ جب وہ گلیل میں تھا تو اس نے تم سے کہا تھا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے برکت کا باعث ہو۔ یاد رہے، ہماری زندگی میں، ہماری لائف میں بہت سے ایسے دن آتے ہیں جنہیں ہم بہت خاص اہمیت دیتے ہیں اور یاد رکھتے ہیں۔ کسی کا برتھ ڈے ہو، سالگرہ ہو، بچے کا جنم ہو، وہ سالگرہ ہی ہوگی، لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے، تو وہ خصوصی طور پہ خوشی کا وقت ہوتا ہے۔ پھر کوئی ایونٹ ہو خاص، فیملی میں شادی ہے، بیاہ ہے، اور کوئی خاص محفل ہے، کوئی اجتماع ہے، تو ان کو ہم خاص اہمیت دیتے ہیں، بابرکت سمجھتے ہیں، یاد رکھتے ہیں۔ ان تمام دنوں میں یہ دن جو ہم اس یاد میں سیلیبریٹ کرتے ہیں، یعنی مسیح کے جی اٹھنے کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، یہ ہماری زندگی کے تمام دنوں میں، اور سال کے 365 دنوں میں، 12 مہینوں میں سب سے اہم دن جو بڑی اہمیت کا حامل ہے، وہ مسیح یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہے۔ اور ہم جی اٹھنے کی قدرت پر بلیو کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ چند عورتیں، جنہیں ہم مقدسائیں بھی کہہ سکتے ہیں، جو کہ صبح سویرے مسیح کی قبر پہ جاتی ہیں۔ یہودی دستور کے مطابق خوشبو جات جلانے کے لیے، رکھنے کے لیے جو دستور تھا، اور خداوند اپنا فرشتہ بھیجتا ہے اس جگہ پہ، جو ان کو یہ پیغام دیتا ہے کہ وہ ڈر گئیں، اور فرشتوں کو دیکھ کے، ان کی چمک دمک جلال دیکھ کے، تو فرشتہ کا کہنا ہے کہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ خصوصی بات، خاص بات اس میں یہ ہے، زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو۔ یہ ایک ذہنیت، ایک مینٹیلٹی، ایک میں سمجھتا ہوں فطرت ہمارے لوگوں میں بہت زیادہ، بہت عام، کہ لوگ مسیح کے جی اٹھنے کی قدرت پہ بھروسہ کرنے کی بجائے، عبادت کرنے کی بجائے، یقین رکھنے کی بجائے، وہ ادھر ادھر یا روایات کے پیچھے بھاگتے ہیں، روایات کو مانتے ہیں، رسموں کو مانتے ہیں، رواجوں کو مانتے ہیں، ٹریڈیشنز کو مانتے ہیں۔ یسوع جب زندہ ہے تو وہ قبروں میں نہیں ہے، تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ آج بھی آپ بھی جانتے ہوں کہ میں بھی ایسے لوگوں کو شخصی طور پہ جانتا ہوں کہ جو نامی مسیحی ہیں، اور وہ کئی ایسی جگہیں ڈھونڈتے ہیں، ایسے مقام ڈھونڈتے ہیں، ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں، قبروں پہ جاتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں، درباروں پہ جاتے ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں اپنی کوئی آس امید لے کے۔ اور یہ رویہ، یہ فطرت اس شخص کی زندگی میں اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ وہ مسیح کے جی اٹھنے کی قدرت پر یقین نہیں رکھتا، وہ کہیں اور چیزوں کو تلاش کر رہا۔ یاد رہے، یسوع مسیح کا جی اٹھنا اس دنیا میں، اس کائنات میں، دنیا کی تاریخ میں، بائبل کی تاریخ میں
سب سے بڑا کام، سب سے بڑا شاہکار، سب سے بڑا معجزہ ہے۔ ہلیلویا۔ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جب کبھی کسی گھرانے میں کوئی ڈیتھ ہوتی ہے، کوئی مرگ ہوتی ہے، کوئی مر جاتا ہے، لوگ سوگ مناتے ہیں، لوگ ماتم کا، یہ عام روٹین میں ہم نے بھی اپنی فیملیز میں دیکھا ہے۔ جب کوئی مرا ہے، کوئی اپنا، جیسے میری والدہ نہیں ہے دنیا میں، یا میں نے اپنی دادی کو اپنے سامنے ان کی ڈیتھ دیکھی، اپنے دادا کی دیکھی، اپنی ماں کی دیکھی، تو ہم نے غم کیا، ہم روئے، ہمیں درد ہوا، ہمیں مشکل میں جانا پڑا، ہم پریشان ہوئے۔ لیکن اس انسانی تاریخ میں خداوند یسوع مسیح کلمہ خدا، خدا کا بیٹا، اس کی موت واحد ایسی موت ہے جس کا ہمیں غم نہیں ہے، سوگ نہیں ہے، ماتم نہیں ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اور مسیح کا جی اٹھنا ہمارے ایمان کی سب سے بڑی بنیاد ہے، ہمارے ایمان کی چٹان ہے مسیح کا جی اٹھنا۔ اگر مسیحیت میں سے مسیح کے جی اٹھنے کو نکال دیا جائے تو باقی کچھ بچتا نہیں ہمارے پاس۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں دو چیزوں پہ سب سے زیادہ مخالفت ہوتی ہے۔ ایک اس بات پہ اختلاف ہے، مخالفت ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، مسیحی یسوع کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور دوسری سب سے بڑی مخالفت یہ ہے کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا۔ مسیح خدا کا بیٹا ہے، خدا ہے، ہمارے ایمان کی بنیاد، اور اس کا تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا، یہ بھی ہمارے ایمان کی بہت مضبوط ایمان ہے جس پہ چرچ کھڑا ہے۔ یسوع نے کہا جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے اس عقل مند آدمی کی مانند ہے جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا۔ ہم نے یہ دیکھنا ہم کھڑے کہاں ہیں۔ ہم ریت پہ کھڑے ہیں، ہم گارے پہ کھڑے ہیں، ہم نرم مٹی پہ کھڑے ہیں۔ اگر ہم ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں ہم کسی وقت بھی گر سکتے ہیں، ہم اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں، لیکن جب آپ چٹان پہ کھڑے ہیں تو چٹان ایک ٹھوس، بڑی سالڈ چیز ہے، مضبوط چیز ہے جس کو آسانی سے ہٹایا نہیں جا سکتا، توڑا نہیں جا سکتا، وہ مضبوط اور ٹھوس اور بڑی چیز ہوتی ہے۔ اسی طرح خدا کا کلام اور مسیح کا جی اٹھنا میرے اور آپ کے ایمان کی بنیاد ہے۔ فرشتہ کیا کہتا ہے ان عورتوں کو کہ کیوں ڈھونڈتی ہو اسے، وہ تو جی اٹھا ہے۔ اور کیا لکھا ہے یہاں کہ وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا، یاد کرو کہ اس نے تم سے کہا تھا، اپنے کہنے کے مطابق وہ جی اٹھا ہے۔ آج چرچ جس بنیاد پر کھڑا ہے وہ مسیح کا جی اٹھنا ہے، اور ہم اس سے ہٹ نہیں سکتے، ہم اسے اپنے ایمان سے ہلا نہیں سکتے، اس سے ہم دور نہیں ہو سکتے۔ یسوع مسیح پہلا شخص ہے جو مردوں میں سے جی اٹھا، اور وہ دوبارہ نہیں مرے گا۔ یہ بھی ہمارے لیے، ہمارے ایمان کو یہ بات حوصلہ دیتی ہے، جرت دیتی ہے، مضبوط کرتی ہے، ہمارے اعتقاد کو مضبوط کرتی ہے کہ یسوع دوبارہ نہیں مرے گا۔ اس لیے بھی یسوع کا مرنا اور مردوں میں سے جی اٹھنا اس لیے بھی منفرد ہے، الگ ہے، کیونکہ وہ دوبارہ مرے گا نہیں، اور اب وہ دوبارہ آنے والا ہے، اور دوبارہ وہ مصلوب بھی نہیں ہوگا۔ اس نے ایک دفعہ اپنی جان دی اور مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پہ اٹھا لیا گیا، اور اب وہ دوبارہ آنے والا ہے۔ یسوع نے اپنی موت کے وسیلہ سے موت کو، ہمارے خلاف گناہوں کی دستاویز کو، ہمارے خلاف گناہ کو، بدی کی قوتوں کو ایک بڑی شکست دی ہے۔ اگر آپ تاریکی میں ہیں، اگر آپ خوف کے نیچے ہیں، اگر آپ ظلم کے نیچے ہیں، اگر آپ نا امیدی اور مایوسی کی زندگی گزار رہے ہیں، اس کا مطلب کہ آپ کو یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کھڑے کس بنیاد پہ ہیں۔ آپ کی بنیاد چٹان ہے یا ریت ہے؟ اگر ریت پہ کھڑے ہیں اس مطلب کہ تعلیمی اعتبار سے لوگ کمزور ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو تعلیمی اعتبار سے مضبوط کرنا زیادہ ضروری ہے، اس وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ معجزے اور شفائیں خداوند کرتا ہے، دیتا ہے معجزے، شفائیں دیتا ہے، معجزے کرتا ہے، اور وہ ہوتے رہیں گے، لیکن جی اٹھنا اس سے زیادہ مضبوط بنیاد ہے میرے اور آپ کے ایمان کی۔ اس لحاظ سے
ہمیں تعلیمی اعتبار سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے، کلام پڑھنا چاہیے، کلام پہ کھڑا ہونا چاہیے۔ کہ ہم کھڑے کس مقام پہ ہیں؟ ریت پہ کھڑے ہیں؟ اس کا مطلب کہ ہم تعلیمی اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے ہم کمزور ہیں، ہم گر سکتے ہیں، ہم مسیح کا انکار کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رہے، جب ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی کہ مسیح کا جی اٹھنا، اور یہ اس کائنات انسانی ہسٹری کا سب سے بڑا شاہکار ہے، سب سے بڑا کام ہے۔ یقیناً جب یہ عورتیں گئیں اور انہوں نے پتھر کو لڑکا ہوا دیکھا، ہٹا ہوا دیکھا، تو انہوں نے کیا دیکھا؟ وہاں پہ یسوع کو دیکھا؟ نہیں، انہوں نے اس کفن کو دیکھا جس میں وہ لپٹا ہوا تھا، اس کو لپیٹا گیا تھا، اس کو ریپ کیا گیا تھا۔ انہوں نے اس جگہ کو، اس سلیب کو، اس مقام کو جہاں یسوع کی لاش رکھی گئی تھی، اس کو دیکھا۔ اور انہوں نے کیا دیکھا؟ یسوع نہیں ہے، لاش نہیں ہے، باڈی نہیں ہے، ہڈیاں نہیں ہے، گوشت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں وہاں پہ۔ سو یاد رہے کہ قبر سے پتھر اس لیے نہیں ہٹائے گا کہ یسوع باہر آ جائے۔ یسوع کو زندہ ہونے کے لیے قبر کا پتھر ہٹانے کی ضرورت نہیں تھی۔ قبر کا پتھر اس لیے ہٹایا گیا کہ دنیا دیکھ لے، میں اور آپ دیکھ لوں کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اس کا ایک ہی دروازہ، انٹرنس ایک ہی تھا نا، دروازہ ایک ہی تھا، جگہ ایک ہی تھی قبر کے اندر جانے کی، اور وہ سربا مہر ہے۔ اسے رومی مہریں لگا کے بند کر دیا گیا، لاک کر دیا گیا، اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا، ہلا نہیں سکتا تھا۔ لیکن یسوع جی اٹھا، اور قدرت کے ساتھ جی اٹھا، جی اٹھنے والوں میں سے پلوٹھا۔ ہیلیلویا! یسوع جی اٹھنے والوں میں سے پلوٹھا ہے، اور پلوٹھا ہی رہے گا جی اٹھنے والوں میں سے ہمیشہ تک۔ سو آج میں اور آپ ایسٹر یا عید قیامت المسیح، مسیح کا جی اٹھنا جب سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو اس کو دنیا کو ہم نے اس میں مکس نہیں کرنا۔ کیا ایسٹر یا مسیح کے جی اٹھنے کی عید ہمارا اچھا لباس ہے، ہمارا کھانا پینا ہے، ہماری سیر و سیاحت ہے، ہماری ڈیکوریشنز ہیں؟ اگر آپ اسے سمجھتے ہیں، اس کا مطلب کہ آپ کو ابھی تک سمجھ نہیں، پتہ نہیں ہے کہ یہ مسیح کا جی اٹھنا نہیں ہے۔ اس کا تعلق ہمارے باطن کے ساتھ، ان سائڈ، اندر سے جو خوشی ہے، جو نجات کا کام ہمارے اندر ہوا ہے، روح کی معموری اور جلال اور مسیح کی سمجھ اور کلام اور کردار، یہ وہ اظہار ہے جس سے ہمیں سمجھ آتی ہے۔ ہم کلام کے آئینہ میں دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور میں جی اٹھے مسیح کا پیروکار ہوں، اور اس بات پر ایمان رکھتا ہوں، اور اس بات پر ایمان رکھتی ہوں کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ ہلیلویا! ایک حوالہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط، اس کا 15واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں یوں لکھا ہے: اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بھی بے فائدہ اور تمہارا ایمان بھی بے فائدہ۔ سوچیں اس بات پہ، ہماری منادی کی ایمان مسیح کا بنیاد، معاف کیجئے، ہماری منادی کی بنیاد مسیح کا جی اٹھنا، ہمارے ایمان کی بنیاد مسیح کا جی اٹھنا ہے۔ اگر مسیح کے جی اٹھنے کو چھوڑ کے منادی کی جائے اور ایمان کی بات کی جائے تو کون سا ایمان، کیسا ایمان؟ کیا پڑھا یہاں پہ ہم نے کہ اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بھی بے فائدہ اور تمہارا ایمان بھی بے فائدہ، بلکہ ہم خدا کے جھوٹے گواہ ٹھہرے، کیونکہ ہم نے خدا کی بابت یہ گواہی دی کہ اس نے مسیح کو جلایا، حالانکہ نہیں جلایا اگر بالفرض مردے نہیں جی اٹھتے، اور اگر مردے نہیں جی اٹھتے تو مسیح نہیں جی اٹھا، اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو تمہارا ایمان بے فائدہ ہے، تم اب تک اپنے گناہوں میں گرفتار ہو۔ کوئی منادی نہیں اس کے جی اٹھنے کی قدرت کے بغیر۔ یہ سب سے بڑا کام ہے۔ یسوع مسیح کا چرنی میں آنا، یہ محبت کی ابتدا ہے، اور اس کا صلیب پر چڑھ جانا، یہ محبت کی انتہا ہے۔ اور اس سے زیادہ بڑی بات یا مثال محبت کے تعلق سے ہم کوئی اور دوسری مثال نہیں دے سکتے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی
اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر یسوع پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ قدرت جو لفظ ہے اس کے لیے جو گریک ورڈ ہے ڈائناموس، جس کا مطلب ہے دھماکہ، بلاسٹ ہونا کسی چیز کا، یعنی مسیح کا جی اٹھنا اتنا بڑا کام ہے جیسے کوئی چیز بلاسٹ ہوتی ہے، بڑے دھماکے کے ساتھ، بڑے زور کے ساتھ، بڑی گونج کے ساتھ۔ اس کا اثر اتنا زیادہ ہے کہ ہماری پیڑھیاں، ہماری نسلیں اس پر ایمان لا کے بدلی ہیں، جن میں سے ایک میں بھی جو آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ میرا خاندان اس لیے مسیح میں آ کے تبدیل ہوئے ہیں، بچ گئے ہیں، نجات پا گئے ہیں، کیونکہ ہم مسیح کے جی اٹھنے کی قدرت پر ایمان لائے ہیں۔ اگر آپ آج ادھر ادھر جا کے، کئی لوگ روایات پرست ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ وہ مگ ہے یا یہ وہ پیالہ ہے جو یسوع نے فسح کی شام میں استعمال کیا، وہ اس کو بڑا چومتے ہیں، بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ یہ وہ شال ہے، یہ وہ پٹکا ہے جو یسوع نے لیا، وہ اس کو لیے پھرتے ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ یہ روایات ہیں۔ روایات، یسوع کا جی اٹھنا روایت نہیں ہے، یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنا کوئی ٹریڈیشن نہیں، بلکہ یہ سچائی ہے سب سے بڑی۔ اور میں نے جیسے پہلے بتایا، ہم اسی سچائی پہ کھڑے ہیں۔ ہم روایتی مسیحی نہ بنے، ہم روایات والے مسیحی، رسموں کو ماننے والے مسیحی نہیں، بلکہ سچائیوں کو ماننے والے مسیحی۔ اور پھر وہی بات کر رہا ہوں، سچائی یہی ہے کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ آج ساری دنیا، غیر اقوام، دوسرے لوگ اسی نقطہ پہ انگلی اٹھاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یسوع نہیں جی اٹھا۔ کوئی کہتے ہیں اس کی لاش کو صلیب سے وہ چرا کے لے گئے تھے اور یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، بائبل سچائی ہے، بائبل ہمیں بتاتی ہے یسوع جی اٹھا ہے۔ اور آج ہماری زندگیوں میں جو چینج ہے، جو تبدیلی ہے، جو انقلاب ہے، جو ریوائول ہے نظر آتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس کے جی اٹھنے کی قدرت کے اثرات ہیں۔ ہلیلویہ۔ ہماری زندگیوں میں جو برکتیں ہیں، جو معجزے ہیں، جو چینج ہے، جو منادیاں کی جاتی ہیں، لوگ تبدیل ہو رہے ہیں، گناہ گار مسیح کے پاس آ رہے ہیں، یسوع کو قبول کر رہے ہیں، یہ مسیح کے جی اٹھنے کی قدرت کے اثرات ہیں۔ ہلیلویہ۔ ہم اس بات پہ غور کریں، اس بات پہ کھڑے ہو جائیں کہ ہم جس یسوع کو مانتے ہیں وہ مردہ نہیں ہے، اس کی قبر نہیں ہے، قبر ہے بھی تو وہ خالی قبر ہے، اور وہ رہتی دنیا تک، جب تک یہ زمین ہے، یہ دنیا ہے۔ مسیح کی خالی قبر اس بات کا ثبوت تھا، ثبوت ہے اور ثبوت رہے گی کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ ہم اس کے وجود کو جو قبر میں رکھا گیا اور وہ قبر ہی میں ہے، ہم اسے نہیں مانتے۔ وہ جی اٹھا ہے اور وہ ہمیشہ زندہ، عبدالآباد زندہ رہے گا۔ وہ کہتا ہے موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ اس نے موت کو چیلنج دیا ہے، موت تیرا ڈنک کہاں رہا؟ موت نے کروڑوں کو مارا، بلینز لوگوں کو موت نے مارا، لیکن یسوع مرا نہیں رہا بلکہ تیسرے دن جی اٹھا۔ ہلیلویہ۔ آئیے مل کے اس سال میں، اگر آپ شکست کی زندگی گزار رہے ہیں، اگر آپ خوف میں زندگی گزار رہے ہیں، اگر آپ مایوسی اور دہشت اور ہیبت اور بے چینیوں کی زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر آپ جاگے، اٹھیں، گھٹنوں کے بل ہوں، دعا کریں، کلام پڑھیں، توجہ دیں، غور کریں، دھیان کریں مسیح کے کلام پہ، اور آپ کو سمجھ آئے گی کہ مسیح کا جی اٹھنا کتنا اہم ہے، اس کا کتنا اثر ہے ہماری زندگیوں میں، اس کا کتنا کام ہے ہماری زندگیوں میں۔ ہلیلویہ۔ آپ کیا کریں گے؟ جب آپ دعا کریں گے، جب آپ پرستش کریں گے، جب آپ کلام پڑھیں گے اور آپ غور کریں گے مسیح کے جی اٹھنے پہ اور اس کے جی اٹھنے کی قدرت پہ، تو آپ اپنے حالات پہ غالب آنا شروع ہوں گے۔ آپ اپنی مایوسیوں پہ، اپنی شکست پہ، اپنی بے چینیوں پہ، خرابیوں پہ، اندھیروں پہ، تاریکیوں پہ، بے وجودیوں پہ، بے چینیوں پہ، محرومیوں پہ آپ لوگ غالب آنا شروع ہوں گے۔ کیا لکھا ہے یہاں پہ؟ دوبارہ میں پڑھ رہا ہوں کہ لوکا کی انجیل میں واپس چلتے ہیں اور ایک دفعہ اس کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں۔ لوکا کی انجیل جو شروع میں پڑھا حوالہ 24واں باب، یہی کہ وہ یہاں نہیں ہے بلکہ جی اٹھا ہے۔
وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے، اور اب ہم یہ کہیں گے کہ وہ جی اٹھا ہے اور میں اس کا مقدس ہوں۔ اس کو رہنے کے لیے کسی قبر کی ضرورت نہیں ہے، کسی مقبرے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو رہنے کے لیے ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو اسی کے لہو سے پاک ہو، اس کے کلام سے پاک ہو کے اس کے مقدس میں تبدیل ہو گیا، اور وہ خدا کا مقدس وہ شخص ہے جو نجات پا گئے، یسوع پر ایمان لا چکا ہے۔ وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے وہ یہاں ہے، وہ میری زندگی میں ہے اور وہ جی اٹھا ہے۔ اب ہم نے جگہوں پہ جا کے، قبروں میں جا کے، ادھر ادھر جا کے نہیں ڈھونڈنا یسوع کہاں ہے، یسوع یہاں ہے۔ کیا کہیں گے ہم لوگ؟ وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے، اور وہ یہاں ہے، وہ میرے دل میں ہے، وہ میری زندگی میں ہے۔ اس پر ایمان لا کر، اس کی قربانی پر ایمان لا کر، اس کے لہو سے دھل کے پاک ہو کے، اس کے جی اٹھنے کی قدرت پر ایمان لانے کے بعد اب میں بدلا ہوا مسیحی ہوں۔ کلام لکھا ہے جو مسیح یسوع میں ہے وہ نیا مخلوق ہے۔ مسیح یسوع میں جو ہے وہ کیسا مخلوق ہے؟ نیا مخلوق۔ اس نے چینج کر دیا، اس نے ہماری فطرت کو چینج کر دیا، ہماری طبیعت کو چینج کر دیا، ہماری نیچر کو چینج کر دیا، ہماری عادتوں کو اس نے بدل دیا، اور اب ہم ایک نئے مخلوق ہے۔ اس نے اپنی جان دے کر ہمیں نئے مخلوق میں تبدیل کر دیا۔ آخری بات کروں گا، آپ جانتے ہیں کہ جب یسوع مر گیا، جی اٹھا، پھر وہ 40 روز اپنے لوگوں پہ ظاہر ہوتا رہا، پھر اس سے 10 دن بعد عید پینتیکوس کے روز 50ویں دن جب 120 کی جماعت ایک جگہ جمع تھی، لکھا 10 دن سے بالا خانہ میں وہ جمع تھے اور دعا کر رہے تھے، اور یہ وہ 120 وہ لوگ تھے جو یسوع پر ایمان لا چکے تھے، جو اسے اپنا شخصی نجات دہندہ اسے اپنا شخصی نجات دہندہ مان چکے تھے، اور اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو سمجھ چکے تھے، اس پر ایمان لا چکے تھے۔ جب یہ جمع تھے اور ایک جگہ جمع تھے اور دعا کر رہے تھے، اور ایک عجیب واقعہ رونما ہوا، رسولوں کے اعمال کے 2 باب کی 1، 2، 3 آیت پڑھی ہے، لکھا وہ سب ایک جگہ جمع دعا کر رہے تھے، اور یکا یک بڑی بڑی زور کی آندھی کا سناٹا اور آگ کے شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں ان پہ آ ٹھہری، اور وہ نئی زبانیں، غیر زبانیں بولنے لگے، وہ روح سے بھر گئے، وہ آگ سے بھر گئے۔ کتنے جمع تھے؟ 120 جو مسیح کے جی اٹھنے کی قدرت پر ایمان لا چکے تھے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ان میں سے پطرس کی پہلی سپیچ تھی، پطرس کی پہلی منادی نے 3000 لوگوں کو بدل دیا، اور وہ مسیح کے پاس آ گیا۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ میں اور آپ مل کے اس سال میں ہم اپنے ان حالات پر بھی، ان چیزوں پر بھی جنہوں نے دبایا ہے، جن کی وجہ سے آپ نے شکست کھائی ہے، کیونکہ ہماری فتح کی وجہ مسیح کا جی اٹھنا ہے۔ اگر آپ اپنے حالات کی وجہ سے، اپنے خاندانی حالات کی وجہ سے، اپنے شخصی معاملات کی وجہ سے دبے ہوئے ہیں، شکست میں ہیں، تو آپ کے پاس تو بہت بڑا ہتھیار، بہت زبردست بات آپ کے پاس ہے، سمجھ آپ کے پاس ہے، یسوع مسیح کا جی اٹھنا، اس پر ایمان لائیے، دعا کیجئے، کلام پڑھیے، اور ان حالات پہ غالب آئیے اور دشمن کو شکست دیجیے۔ ہیلیلویا۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، آئیے آنکھیں بند کیجئے اور ہم مل کے دعا کریں گے۔ آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں۔ یسوع تیرا جی اٹھنا ہمارے ایمان کی بنیاد، آج چرچ جس چٹان پر، جس بنیاد پر کھڑا ہے وہ مسیح کا جی اٹھنا ہے۔ خداوند میں یہ دعا کرتا ہوں جتنے لوگوں تک یہ پیغام، تیرا کلام جتنے کانوں تک، جتنی روحوں تک، جتنی زندگیوں تک پہنچا ہے، یسوع کے نام میں ان کے رویے بدل جائیں، حالات بدل جائیں، سوچیں بدل جائیں، عادتیں بدل جائیں، گھرانے بدل جائیں، اور خداوند بہت سے لوگ اس سال میں جی اٹھے مسیح کی قدرت پر ایمان لا کر غالب آنا شروع ہوں، بیماریوں پہ، بدروحوں پہ، کمزوریوں پہ، تنگیوں پہ، خرابیوں پہ، محرومیوں پہ، تاریکیوں پہ، بے چینیوں پہ، مایوسیوں پہ یسوع کے نام میں غالب آنا شروع ہوں۔ خدا تیرے لوگوں پر تیرا رحم ہو، تیرے لوگوں پر تیری نظر ہو، تیرا کرم ہو، روایات میں سے لوگ باہر نکلیں، رسموں میں سے باہر نکلیں، اور سچائی کو پہن لیں،
سچائی کو پہن لیں، سچائی کو بولیں، سچ بولیں، سچ کو پہن لیں۔ یسوع کے نام میں منت ہے، اور تیرے لوگوں پر تیری برکت ہو، تیرا رحم ہو، تیرے فضل ہو۔ یسوع کے نام میں یہ بھی دعا ہے، خداوند لیمپ ٹی وی کو برکت دے، اپنے خادم سینئر پاسٹر ڈاکٹر پروفیسر الیگزینڈر سشیل کو برکت دے، اپنے خادم کے ساتھ رہے، اور یہ چینل ہر روز تیرے کام کے لیے، انجیل کی منادی کے لیے، یہ چینل ایک دروازہ ہے، اور یہ دروازہ ہر روز پوری دنیا میں تیرے کلام کو پہنچانے کا سبب بنتا جائے، لوگ تبدیل ہوتے جائیں اور مسیح پر ایمان لاتے رہیں اور اس کے نام کو جلال دیتے رہیں۔ سو خدا بڑا رحم کر، بڑا فضل کر، اپنے نام کی خاطر، اپنے جلال کی خاطر، یسوع کے نام میں، آمین۔